میری تمام بہنوں کے لیے لیکچر ہیں، تمام امت مسلمہ کی بیٹیوں کے لیے لیکچر ہیں، اور تمام ماؤں کے لیے۔ اللہ کرے، میری یہ دعا ہے، میری یہ آواز اللہ تعالیٰ وسیلہ بنائے اور دور تک پہنچے۔ ان لیکچر کا مقصد دو ہیں۔ ایک تو ایسی مائیں تیار کرنا جو بہترین ان کی گود میں نسل انسانی پروان چڑھے، اور ایک ایسی نسل تیار کرنا جو بہترین ماؤں کی گود میں پل کے امت، ملت اور قوم کے بہترین معمار بنے۔ اور اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہوگا، ہر میری اس بہن کو جو میرا لیکچر سن رہی ہے، اور میری ہر اس بیٹی کو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، اگر ان کی شادی نہیں ہوئی تو شادی سے پہلے، اگر ان کی شادی ہو چکی ہے تو، اور اگر پریگنینسی ہے تو، اور اگر گود میں بچہ ہے تو، ہر صورت میں وہ ان عادات کو اپنا کے ایک بہترین خاتون بن سکتی ہیں، ایک بہترین ماں، ایک بہترین بیٹی، ایک بہترین بہو، ایک بہترین اگر اس کی چچی، پھوپھی، مامی کا رشتہ ہے، ایک بہترین بیوی، ایک بہترین دوست، یعنی فرینڈز لڑکیوں کی۔ یہ وہ نسخے ہیں جو ہم بعض دفعہ جو ہمارے موٹیویشن کے لیکچر ہوتے ہیں، ہم اس پہ بہت زور دیتے ہیں، جس سے ڈپریشن سے باہر آ جاتی ہیں ہماری بہنیں۔ اور ڈپریشن کی بیسک وجہ کیا ہوتی ہے؟ ہر وقت شکایات کے انبار لگانا، اور کسی نے کچھ کہہ دیا تو اس کو دہرانا۔ ہمیشہ یاد رکھیں، جو کوئی کچھ کہتا ہے وہ اس کے لیے صحیح ہوتا ہے، وہ اپنے پوائنٹ آف ویو سے صحیح سوچ رہا ہوتا ہے۔ مثلاً جو عمر کے بڑے حصے میں ہوتے ہیں وہ اپنے تجربے کی بنا پہ صحیح بات کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم اپنے جوانی کے زوم میں کے یا آج کل کے دور کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں ان کی باتیں بالکل سمجھ سے ہمارے بالاتر ہوتی ہیں، تو ہم یہ بجائے کہنے کے کہ آپ کی بات بھی صحیح ہے، ہم الٹا کہتے ہیں آپ کی بات غلط ہے۔ تو جب غلط اور صحیح کے چکر میں پڑ جائیں تو پھر انسان ڈپریشن میں جاتا ہے۔ جس کی جو بات ہے اس کو اس طرح ایکسیپٹ کرے کہ وہ اپنی جگہ صحیح ہے اور میں اپنی جگہ صحیح ہوں۔ وہ اپنی عمر کے لحاظ سے تجربے کی بنا پر صحیح ہے، میں اپنی ایجوکیشن کہہ لیں یا اپنی ٹیکنالوجی کی بنا پہ صحیح ہوں، تو پھر آپ کی ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے۔ یا آپ کہیں کہ جی سب مجھے سمجھے اور سب چاہ کہتے ہیں آپ انہیں سمجھے، یہ بھی بہت نقصان دہ معاملہ ہے۔ آپ اپنے آپ کو سمجھے اور وہ اپنے آپ کو سمجھے تو مسئلہ ختم ہو جائے، یا آپ انہیں سمجھے، نہ کہ آپ کہ جی مجھے کوئی سمجھتا ہی نہیں۔ یہاں لوگ جو آئے ہیں وہ آپ کو سمجھنے کے لیے نہیں آئے، آپ ان کو سمجھیں جن کے ساتھ آپ کا روز کا معاملہ ہے، کہ ان کی سوچ کیا ہے، وہ کس طرح کس چیز کو کس اینگل سے لیتے ہیں، تو اٹس اوکے، ٹھیک ہے، وہ ان کی سوچ ہے۔ اور یا آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ کیا چاہ رہی ہیں، اور جتنی نصیحتیں ہم دوسروں کو کرتے ہیں نا، اگر اس پہ ہم خود عمل کرنے لگ جائیں تو مسئلے ہی ختم ہو جائیں۔ تو بجائے یہ کہنے کہ ان کو بدلنا چاہیے، ان کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، ان کو یہ نہیں پتا وقت کہاں جا رہا ہے، یہ اپنے لیے رکھیں کہ آپ کو ایسا نہیں کہنا چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میرے مد مقابل کون سی ہستی، کون سا رشتہ، اور کون سا موقع ہے، کون سا وہ جگہ ہے جہاں میں بول رہی ہوں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ یہ تو سب کو پتہ ہے کہ کم بولیں، لیکن کسی کو یہ نہیں پتہ کہ کیا بولیں۔ تو یہ ضرور پتہ ہونا چاہیے کہ کیا بولنا ہے اور کس وقت بولنا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ لیکچر آپ کو بہت فائدے دیں گے۔ سب سے بہترین چیز اللہ کرے ہمارے دل میں، دماغ میں وہ سما جائے، وہ ہے جنت کو سوچنا۔ دنیا کے ہر غم اور پریشانی کو دور کرنے کے لیے ایک آسان اور نہایت مجرب اور بہت ہی جلد پریشانیوں کو دور کرنے والا مبارک نسخہ یہ ہے۔ کیا ہے؟ کہ جنت کا سوچیں، کہ ہر غم اور پریشانی میں یہ سوچئے کہ جب میں اللہ تعالیٰ سے ملوں گی تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جنت میں کیا کچھ رکھا ہوگا۔ اکیلے بیٹھ کر جنت کی زمین کو سوچئے، جنت کے باغات اور اس کی نہروں کو سوچئے۔ من چاہی زندگی کا تصور کریں کہ جو چاہوں گی وہاں مل جائے گا۔ یاد رکھیں، جو آج اس دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی من چاہی ہوئی زندگی کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، کل انہیں آخرت میں ان کی من چاہی ہوئی زندگی کے مطابق زندگی ملے گی۔
جو یہاں پہ چلتا پھرتا جنتی ہوگا نا وہی وہاں پہ جنتی ہوگا۔ یہ دنیا یہاں ایک ٹریننگ پیریڈ کے لیے بنائی گئی کہ ایک جنتی کو کس طرح کا لباس پہننا ہے، کس طرح کی چال چلنی ہے، کس طرح کی گفتگو کرنی ہے، کس طرح کے خیالات رکھنے ہیں، کس طرح کے اعمال اپنانے ہیں، کس طرح کے افکار اپنانے ہیں، کس طرح کے عقائد اپنانے ہیں، اور کس طرح کے ایمان کو اپنا کے اپنے آپ کو جنتی ہونے کے مطابق اس طرح کا اپنا ساری زندگی کا رائے عمل تیار کرنا ہے۔ جیسے کسی بڑی پوسٹ کے لیے جب آپ سلیکٹ ہوتے ہیں تو آپ کو ساتھ ایک لیٹر ملتا ہے کہ اب آپ یہ سوٹ پہن سکتے ہیں، اس کلر کے سوٹ نہیں پہن کے آنا، ٹائی آپ کو لگانی ہے۔ خواتین کا دیکھ لیں تو ان کے بھی بہت سی پابندیاں ہوتی ہیں۔ میں نے دفعہ نرسوں سے پوچھا تو پتا چلا جی اس سے تنگ پائچہ نہیں رکھ سکتے، اس سے تنگ بازو نہیں رکھ سکتے، اس سے تنگ قمیض نہیں رکھ سکتے، ان پہ وہ نہیں لگا سکتے لیسز وغیرہ، اور پراپر دوپٹے میں جو ریبن ہے وہ۔ تو میں نے کہا دیکھیں ان کو بھی کتنا کچھ بتایا گیا۔ اسی طرح پولیس کو اس کی وردی کے بارے میں بتایا جاتا ہے، پھر ٹائم اس کا طریقہ کار۔ تو وہ یہ سارا کچھ ان کو کیوں کہا جاتا ہے کہ کیونکہ اب وہ جس سیٹ پہ ہے ان کی سیٹ عام لوگوں کی بنسبت مختلف ہے۔ اب ایک خاتون نرس کا لباس نہ پہن کے جائے اور وہ ٹیکا اٹھائے آئے تو آپ کہیں گی کون ہے بھئی، آپ کیوں مجھے ڈرپ لگا رہی ہیں؟ وہ کہے گی میں یہاں نرس ہوں، کہیں گی نہیں آپ تو نہیں نرس لگتی۔ کیوں نہیں لگتی؟ کہ اس کا لباس نہیں نرس والا۔ ایک پولیس والا عام ڈریس پہ سلوار قمیض پہن کے چوک پہ کھڑا ہو جائے، گاڑیوں کو دائیں بائیں کرنے، سیٹیاں بجانے، تو کیا کہیں گے؟ لگتا ہے کوئی پاگل آ گیا، حالانکہ وہ پولیس مین ہوگا۔ کہاں جا کے پھنسا وہ؟ کہ اس نے وردی نہیں پہنی۔ تو یہاں پہ ایک اچھی پوسٹ کے لیے آپ کو بتا دیا گیا کہ اس پوسٹ میں جانے کے لیے آپ کو کیا کیا چاہیے۔ تو جب کبھی بیٹھیں اللہ تعالیٰ کی زیارت کو سوچئے کہ آج میں اپنی نگاہوں کو ٹی وی جیسے ناجائز ذرائع پر پڑھنے سے بچاؤں گی تو یہ نگاہیں اللہ تعالیٰ کی زیارت کے قابل ہو جائیں گی۔ آج میں اپنے کانوں کو گانے بجانے کی آوازوں سے بچاؤں گی تو کل جنت میں اللہ پاک کی زبانی اللہ پاک کا کلام سننے کو ملے گا، اور کتنا مزہ آئے گا۔ اکیلے بیٹھ کر اتنا تصور کر لیں کہ گویا آپ جنت میں پہنچ گئی ہیں، اور اس کے لیے بہت سی کتابیں ہیں جنت کے بارے میں، اور اسی طرح سورۃ واقعہ کی تفسیر پڑھیں، معرفو قرآن میں آپ پڑھیں، اور بھی بہت سی تفاسیر ہیں جس مرضی کی چاہے آپ پڑھیں، کتابیں ہیں جنت کے بیان کے بارے میں، ایسی بکس پڑھا کریں، شوق پیدا ہوتا ہے نا۔ اور جنت میں لے جانے والے اوصاف ضرور پڑھا کریں اور اعمال ضرور پڑھا کریں، کیونکہ ہر کوئی جنت میں جانا چاہتا ہے۔ جنت کے طلبگار تو سب ہے، لیکن جنت کے خریدار ہم نے بننا ہے۔ وہاں کیا سکہ چلتا ہے؟ مال کا نہیں، اعمال کا سکہ چلتا ہے۔ اور ایک ایک نعمت کو سوچئے، انشاءاللہ چند دنوں میں دنیا ہی میں جنت کا مزہ دیکھیے گا، آنے لگے گا، اور ہر پریشانی، مصیبت اور بیماری بہت ہی ہلکی محسوس ہوگی، بلکہ ہر بیماری، ہر مصیبت میں جب یہ سوچ سامنے ہو کہ اس پر ثواب ملے گا، اللہ تعالیٰ اس صبر سے خوش ہوں گے اور میری دعائیں زیادہ سے زیادہ قبول ہوں گی، تو میں اپنے لیے اور ساری دنیا کی مسلمان بہنوں کے لیے دعا مانگوں گی۔ یہ سوچ انشاءاللہ ہر کانٹے دار میدان کو باغ اور ہر آگ کو گلزار خلیل بنا دے گی انشاءاللہ۔ لہٰذا ہر مسلمان عورت کو اپنی کتابوں میں ایسی کتابیں پاس رکھنی چاہیے، اور حمل کے زمانے میں خصوصاً اور عام دنوں میں ان کا مطالعہ کرتے رہنا چاہیے اور سوچتے رہنا چاہیے، اور جنت کو حاصل کرنے کی خود بھی کوشش کریں، اور اپنی مسلمان بہنوں اور بھائیوں کو جنت میں ساتھ لے جانے کی فکر بھی کریں۔ تو عورتوں کے لیے یہ جانا زیادہ آسان ہے بنسبت بڑوں مردوں کے۔ انہیں تو باہر بہت سے ایسے عمل سے گزرنا پڑتا ہے، حرام حلال کے چکروں سے انہیں بچنا پڑتا ہے، اور آنکھوں کے زنا سے انہیں بچنا پڑتا ہے۔ تو عورتیں تو گھر کے اندر ہوتی ہیں، انہیں تو اگر وہ یہ گھر کے کاموں ہی کو ثواب بھی غرض سے کرنے لگ جائے تو صبح سے لے کے رات تک، ایک لیکچر میں ہم نے نوٹ کیا تو کوئی 100 یا 85 یا 95 ہمارے کام ہو گئی۔ اور وہ لیکچر تھا بسم اللہ پڑھنے کا، کہ ہر کام سے پہلے آپ بسم اللہ کریں، اور بسم اللہ کی جو تفسیر اور فضیلت تھی تو اس کی بنسبت جب ہم نے دیکھا کہ دن میں ہمارے کم از کم 80 90 یا 95 کام ہوتے ہیں صبح سے لے کے رات تک، تو کتنی دفعہ ہم بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس کاموں کو ثواب کی غرض سے کریں، اور اسی طرح سب سے اپنا جو رکھ رکھا ہوا ہے، اگر آپ جوائنٹ فیملی میں تو بھی، اور اگر علیحدہ بھی ہیں تو اس کا بھی بہت اجر و ثواب ہے، یہ سارے جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں۔ تو اس کو اپنائیے، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم ملیں گے، یہ مسکراہٹ کو اپنائیے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔